آپ بہت اچھی آواز میں پیارے اسلامی بھائیوں، ان سے میری مراد شاعر اسلام بلبل باغ مدینہ جناب محمد توصیف رضا ہستانی صاحب سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھا خطاب مقرر ذیشان حضرت علامہ مولانا مفتی سید غلام جیلانی صاحب قبلہ فاضل جامعہ ازہر مصر سے سماعت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ پیر طریقت رہبر راہ شریعت جناب الحاج سید ڈاکٹر شاہد میں صاحب قبلہ کی زیارت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضرات محترم، میں آپ حضرات کے سامنے صرف 10 منٹ کے لیے ہوں پیارے اسلامی بھائیوں۔ انشاءاللہ آپ کو باہر سے آئے ہوئے مہمان کا خطاب سماعت کرنا ہے۔ حضرات محترم، میں سبھی جلسے میں تشریف لانے والوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سبھی کو مبارکباد دیتا ہوں، اور بالخصوص میں ان حافظ قرآن کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ آج ان کے بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا، اور اس پرفتن دور میں ان اسلامی بھائیوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ حضرات محترم، آج کے اس پرفتن دور میں اسلام کے لیے سب سے بڑی قربانی اس کی ہے جو اپنے بچے کو حافظ قرآن اور عالم دین بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے بڑی قربانی ہے ان اسلامی بھائیوں کی جو اپنے بچوں کو عالم دین بنا رہے ہیں، حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ آج تو حضرات محترم لوگوں کا ذہن بدل رہا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہماری اکثریت حضرات محترم دنیاوی تعلیم پر زیادہ ہے۔ حضرات محترم، ہم نہیں کہتے کہ آپ دنیاوی تعلیم مت دیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں، اور سب سے پہلے اس بچے کو اپنی تعلیم دیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرات محترم یاد رکھو پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل ہو جائیں، ہماری اولاد جج بن جائے، ہماری اولاد وکیل بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، لیکن یاد رکھو مرنے کے بعد نہ ڈاکٹر کام آنے والا ہے، نہ کوئی وکیل کام آنے والا ہے۔ اگر مرنے کے بعد کام آنے والا ہے تو آپ کا بچہ حافظ قرآن کام آئے گا، جو آپ کو مرنے کے بعد بھی آپ کی قبر پر جا کر قرآن پاک سنائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جن کے بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں، عالم دین بن جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہم قرآن پڑھتے جائیں گے، قرآن پڑھاتے جائیں گے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، لیکن سنو اپنے نبی کا فرمان سنو، ہم اپنے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور نبی کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ حضرات محترم، امام الانبیاء کا ارشاد ہے کہ تم میں بہترین شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ قرآن پڑھانے والوں کی تعریف کسی دنیا دان نے نہیں کی ہے، بلکہ مدینے والے تاجدار نے کی ہے۔ ارے بتاؤ، جس کی تعریف انبیاء کا سردار کرے، حضرات محترم اس کی شان کون گھٹا سکتا ہے؟ حضرات محترم، اس لیے ہمیں چاہیے کہ علماء دین سے محبت کریں، حافظ قرآن سے محبت کریں۔ حافظ قرآن سے محبت کرنا، قرآن سے محبت کرنا ہے، علم دین سے محبت کرنا، عالم دین سے محبت کرنا ہے۔ اے مسلمانوں، ان سے محبت کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرات محترم، یہ ایک ننھا سا
طالب علم ہمیں دکھائی دیتا ہے. یہ ننھا سا طالب علم حضرات محترم یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. اسی طالب علم کے بارے میں میرے آقا کا ارشاد ہے کہ جو مدرسے کا طالب علم کسی قبرستان سے گزر جائے اللہ تبارک و تعالی دائیں بائیں کی 40 قبروں کا عذاب اٹھا دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرات یہ طالب علم کوئی عام چیز نہیں ہے. یہ رسول اللہ کے گھر کا مہمان ہے. پیارے اسلامی بھائیوں اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. یاد رکھو بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان سے محبت کرتا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول جانے والوں کے بچوں کے لیے گاڑیاں گھر پہ آتی ہیں اور لے کر جاتی ہیں. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں آپ نے دیکھا ہوگا مدرسے جانے والوں کے لیے نہ کوئی گھر پہ گاڑی آتی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں لیکن یاد رکھو رسول اللہ کا فرمان ہے کہ طالب علموں کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. حضرات محترم جو دنیاوی تعلیم والوں کے لیے گاڑیاں آتی ہیں ان میں خراب بھی ہو سکتی ہے, اس کا ٹائر پھٹ سکتا ہے, لیکن جس سواری پر یہ طالب علم سفر کرتے ہیں وہ کبھی خراب نہیں ہو سکتے. وہ تو فرشتوں کے پر ہیں پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں یہ قرآن وہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو ضرور دیکھتا اس پہاڑ کو پاش ہوتا یعنی ذرہ ہوتا. حضرات محترم بڑے سے بڑا پہاڑ میں بھی اتنی طاقت نہیں تھی جو قرآن کو اپنے سینے پہ لے سکتا تھا. حضرات محترم یہ طاقت ہمارے رب نے ہمارے مصطفیٰ کو عطا کی ہے. اس قرآن کو جس قرآن کو بڑے سا بڑا پہاڑ بھی اپنے سینے پہ نہیں لے سکتا تھا اسی قرآن کو رب نے اپنے محبوب پر نازل کیا. حضرات محترم یہ آج یہ ہمارے رسول کا معجزہ ہے کہ جس قرآن کو بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اپنے دامن میں نہیں لے سکتا تھا آج ان کے صدقے میں ان کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے اسے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا کرتے ہیں. حضرات محترم اسی لیے پیارے اسلامی بھائیوں شاعر کہتا ہے پریسوں کی مشینوں کی ندیم ہم کو ضرورت کیا. پریسوں کی مشینوں کی ندیم ہم کو ضرورت کیا کہ جب سینوں میں بچوں کے ہمارے 30 پارے ہیں. جب سینوں میں بچوں کے ہمارے 30 پارے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں الحمدللہ یہ مدرسہ رضائے مصطفیٰ دین متین کی خدمت کو انجام دے رہا ہے. حضرات محترم الحمدللہ میں نے بھی اسی مدرسے میں حفظ قرآن کیا. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تا قیامت اس مدرسے کو آباد رکھے. حضرات محترم یاد رکھو مدارس مساجد دین کی بقا ہیں. ہم نہیں ہوں گے مساجدوں میں نمازیں ہوتی رہیں گی مدارسوں میں قرآن پڑھتے رہیں گے. پیارے اسلامی بھائیوں اس مدرسے کو کل ہمارے والد محترم قاضی نواب حسین چلاتے تھے. جب بھی مدرسے میں قرآن پڑھا جاتا تھا آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حضرات محترم آج بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے اور کل ہم نہیں ہوں گے تب بھی انشاءاللہ اس میں قرآن پڑھا جاتا رہے گا. پیارے اسلامی بھائیوں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مساجد سے محبت رکھیں مدارس سے محبت رکھیں. حضرات محترم انسان کہتا ہے میرا مال. یاد رکھو آقا فرماتے ہیں کہ انسان کا مال ہوتا ہے جو انسان نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا, جو پہن لیا وہ پرانا ہو گیا, اور جو انسان نے راہ خدا میں خرچ کیا
وہ باقی رہے گا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد